بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، میں اسامہ جمشید عدم قطع کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کشمیری ثقافت، اور ہمارے مہمان ہیں ہمارے دوست، کشمیر کا بڑا نام شاعر، ادیب اور پی ایچ ڈی اسکالر، پی ایچ ڈی انگلش کر رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ آئے ہیں، تھینک یو، مہربانی ہے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ تو صداقت بھائی کچھ کشمیر کے حوالے سے تھوڑا بتانا شروع کریں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اسلام بھائی، آپ نے عزت افزائی سے نوازا۔ کشمیر کی جو ثقافت ہے وہ بہت سارے اعتبار سے باقی جو ثقافتیں ہیں ان سے مختلف ہے۔ اس کی جو بطور کشمیری میں توضیح کروں گا، وہ منیر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے، واہ واہ، اس سے آغاز کریں گے کہ صدا ہنسنے کی ہو، رونے کی ہو یا آہ بھرنے کی، واہ، صدا ہنسنے کی ہو، رونے کی، رونے کی ہو یا آہ بھرنے کی، صدائیں دور تک جاتی ہیں کم آباد شہروں میں۔ واہ 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 واہ۔ اب یہ جو کم آباد شہر ہوتے ہیں نا، جیسے کہ کشمیر ہے، مثال کے طور پر پورے کشمیر کی آبادی پنڈی سے بھی کم ہے، پنڈی کی آبادی سے بھی کم ہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک بہت زیادہ ہمارے رہن سہن پہ اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ اس کا اثر تو ہے۔ اس وجہ سے جیسے آپ کوئی بھی ہمارے علاقے کا کشمیر کا رہنے والا ہوگا، چونکہ ابھی اس وقت یہ اسپیسیفکلی یہ نہیں ہے کہ بس کشمیر میں ایسا ہے تو باقی ایسا نہیں ہے، کہیں کوئی بھی علاقہ ایسا کم آباد جو ہوگا، وہاں کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ ان کے خصائص میں حساسیت ہوگی، وہ مہمان نواز ہوں گے، وہ بہت پرسکون لوگ ہوں گے، وہ بہادر لوگ ہوں گے، غیرت مند لوگ ہوں گے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو بدرجہ اتم موجود ہیں ہم کشمیر کے لوگوں میں۔ وہاں پہاڑ کا جس طرح ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ وہاں درخت ہیں، پہاڑ ہیں، گنجان بات ہیں، مختلف گھروں کا آپس کا، اور پھر وہاں کبھی کبھی جانے کو ہم اتفاق ہوتا ہے جی تو وہ گھروں سے وہ ایک دھواں سا نکل رہا ہوتا ہے، دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، ہاں، یہ دھواں سا کہاں دل سے ہے اٹھتا کہ جہاں سے ہے۔ جی اٹھتا ہے، جی، اس کے بارے میں وہاں کے پکانوں کا، وہاں کی صبحوں کا آپس میں ہاں، وہ، اس میں کچھ بتائیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے اسامہ بھائی کہ جتنی بھی شہر کی آسانیاں ہیں تو وہ ابھی تک ہم ان سے دور ہیں، کشمیر ان سے کافی دور ہے۔ اور وہ کیا سم ٹائمز، عافیت میں بھی ہے؟ ہاں، وہی بات میں کرنے لگا ہوں کہ وہ بعض دفعہ ہمارے لیے وہ چیزیں رحمت ہیں، بعض دفعہ زحمت بن جاتی ہیں، جب موسم کبھی شدید ہو جائے تو پھر ہمارے لیے جیسے ہمارا کھانا پکانا لکڑی پہ ہوتا ہے، زیادہ تر چیڑ کی لکڑی ہوتی ہے، تو اب وہ کبھی بارشوں کا موسم، برف باری جب ہوتی ہے تو لکڑی گیلی ہو گئی اگر سپوز، جی، یا اس کو سٹور کرنے کا، تو وہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی مسئلہ بن جاتا ہے، تو جو برفانی علاقے ہیں مثال کے طور پر۔ تو اب ہمارا جو مثال کے طور پر لکڑی پہ کھانا پکتا ہے، اور ہمارا ایک اسپیسیفک سردیوں کا ایک سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پہ کہ ایک بڑا سا کمرہ ہوتا ہے، کافی بڑا کمرہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کوئی ایک مرلے کو ہی تو ہوتا ہی ہوگا، ایک بڑا سا کمرہ جس میں سردیوں میں سارے فیملی ممبرس وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں تندور جس کو ہم کہتے ہیں وہ دبایا ہوتا ہے، اور تقریباً اس میں ہر وقت لکڑیاں یا کوئلے موجود ہوتے ہیں، اور پھر جب تندور سپوز یہاں سینٹر میں ہے تو اب تندور سے ایک نالی نکال کے انڈر گراؤنڈ وہ نکال کے وہ کمرے کے آخری کونے سے جا کے پائپ دھوئیں والا باہر نکالیں گے،
تو اب وہ جو انڈر گراؤنڈ نالی ہے جس سے دھواں ٹریول کر رہا ہے، جی اس کے اوپر ہم نے کچھ چٹائیاں بچھا کر کے، تو وہاں سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کمرہ اس وجہ سے اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے. تو یہ ہے. اور پھر چونکہ ہم یعنی جیسے بہت سارے ہمارے علاقوں میں دیہاتوں میں وہاں پہ پائپ وغیرہ بھی ہے نا پانی کے لیے، کمروں کے گرد چار دیواری میں شاید پائپ بھی لوہے کے بنائے ہوتے ہیں جس میں گرم پانی چھوڑتے ہیں گرمائش کے لیے. نہیں سر، یعنی بعض علاقوں میں اس طرح کا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں ان میں یہ طریقہ یہی کارگر ہے کہ تندور یا ایک کونے میں تندور دبا دیا اور وہاں سے ایک نالی انڈر گراؤنڈ کھود کے دوسرے کونے سے اپوزٹ کونے سے جا کے پائپ نکالا. تو اب وہ جو چونکہ دھواں ہر وقت ہمہ وقت ٹریول کر رہا ہے یہاں سے اس تندور سے اس پائپ تک، تو وہ گھر کو اس طرح گرم رکھتا ہے. اچھا، اور اس میں مثلا اگر ہم دیکھیں نا کمرے کے اندر چلاتے ہیں نا وہ کوئلے جی، وغیرہ، اس سے تو ایک دم بالکل بندہ تو وہ کور ہوتا وہ ہے، کور ہوتا ہے تندور کور، اور وہ نالی کی وجہ سے گرم ہوگا. جی. کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور جو بہت خاص چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے بزرگ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تندور کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور وہ یعنی اس نالی کا ایک کنیکشن دے کر وہاں سے اس کو نکال دیتے ہیں، اور اس پہ ایک وقت ہمہ وقت ایک دیگچہ نما چیز رکھ کے، اسٹیل کا، لوہے کا، تو اس میں پانی ہمہ وقت بھرا ہوتا ہے. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو اس کے ملٹی پرپزز تھے. ایک تو یہ تھا کہ مثال کے طور پر سردیوں میں تو شدید ٹھنڈ ہوتی ہے نا، پانی، عام پانی تو جسم کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا، اتنا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ایک تو وہ جو وضو بنانے کے لیے جب جاتے ہیں بزرگ والدین ہمارے یا کوئی بھی، تو وہ گرم پانی لے کے تو جاتے ہیں وہاں سے اس برتن سے، جیسے ہی گرم نکالا اتنا ٹھنڈا اور ڈال کے اس کو فل کر دیا. اور مجھے بہت دیر بعد یہ بات بھی پتہ چلی کہ یعنی سائنسی حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ سردیوں میں یہ جیسے ہم ہیٹر کی ہیٹ لیتے ہیں تو وہ افیکٹو اتنی زیادہ نہیں ہے، اس سے بچوں کو نمونیا بھی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن جو پانی سے بھاپ ہر وقت نکلتی رہتی ہے تو وہ آپ کو تر رکھتی ہے، بچوں کو بھی تر رکھتی ہے، اس سے نمونیا خشک نہیں ہونے دیتی. تو اس سے بہت سارے آپ کے گلے کے امراض، جیسے سردیوں میں گلا خراب ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، اور بہت ساری بیماریاں، تو وہ ہر وقت پانی جو ہے نا اس کی بھاپ کہ وہ رہتا ہے پورے کمرے میں اس کا نا، تو اس کی بڑی برکت. اور صبح سویرے جیسے آپ نے کہا کہ آپ اٹھ کے فجر کے بعد جب ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تو کسی بھی گھر کی طرف دیکھیں، ہر گھر سے وہ دھوئیں کے مرغولے جا رہے ہوتے ہیں اور عجیب ایک اچھا یعنی کہ رومانس ہوتا ہے. اوئے ہوئے سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح بندہ جو ہوتا ہے نا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اتنی وہ نہیں ہوتی. نہیں، اب ہم جب سے شہروں میں آ گئے تو ہمیں اور اٹریکٹ کرنے لگی چیز، ممکن ہم وہیں رہتے تو ہمیں اتنا نہ کرتا. صداقت بھی آپ بتا رہے ہیں، صرف پانی کا اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آگ وغیرہ کبھی ہاں بالکل، تو وہ بھی بالکل وہاں پہ موجود ہے. صداقت بھی ایک ہمارے دوست کیا کرتے تھے کہ ان کے والد نے نا وہ ڈمبے وغیرہ رکھے ہوتے تھے. جی کمرہ کچا ہوتا تھا اندر سے اور ڈمبے ہوتے تھے تو وہ بھی ہیٹ پیدا کرتے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. بھیڑیں، دمبے اور یہ جانور جو ہیں، اور آپ حیران ہوں گے، اور آج کی ینگر جنریشن، ماڈرن جنریشن بڑی حیران ہوگی اس پہ، کہ جو بہت پرانے لوگ تھے یعنی ہمارے ماں باپ کے ماں باپ، تو دے لو ٹو سلیپ ود دم، یعنی اسی کمرے میں یہ ساتھ آپ کے جانور بندھے ہوئے ہیں اور ان سے محبت ہے، اور باقی بھی تو وہ ایک سائڈ پہ اپنی ان کی چارپائی وہیں پڑی ہوئی ہے. اور یعنی اس حد تک کہ یعنی ہم جب دمبا ذبح کرتے ہیں، وہاں کے لوگ دمبا ذبح کرتے ہیں تو وہ اس کی چمڑی بیچتے نہیں بلکہ اس کو اچھا سا صاف کر کے اس کا جائے نماز بنا لیتے ہیں. تو یعنی یہ اس طرح سے اندر سے یہ پرانے کمرے کے ایسے ابھی بھی ہیں، یہ اندر سے بھی مٹی کی لپائی ہوئی ہوتی ہے؟ مٹی سر. اب تو چونکہ جو ماڈرن یعنی کنسٹرکشن کا سٹائل آ گیا، اس میں یہ آپ کے بلاکس اور اینٹیں اور یہ سیمنٹ رہتا، لیکن جو پرانا سٹائل ہے وہ تقریباً پتھروں کی دیوار ہوتی ہے اور وہ اس کی چوڑائی کوئی 2 فٹ تک ہوتی ہے تقریباً. جی، اتنی موٹی دیوار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب بلاک کی تو میرا خیال ہے وہ کوئی 6 انچز تک ہوتی ہے، اندر سے بھی کھوکھلا ہے. اندر سے بھی کھوکھلا. تو اس کی لکڑیوں کے حوالے سے ہوتا ہے، مثلا جو برف آتی ہے نا تو اس کا وہ تکون شکل بنی ہوتی ہے. جی، اس کی کیا کوئی اس کی آپ بتائیں. 2 طریقے ہوتے ہیں کہ ایک تو لکڑی وہاں پہ ہے چونکہ وافر مقدار میں ہے اکثر علاقوں میں، تو ایک تو اس کے اوپر ٹین یوں کر کے ڈال دی جاتی ہے، یوں کر کے.
اچھا صرف ٹین ڈال دی؟ ٹین ڈالی جاتی ہے اچھا اوپر، اچھا، اس مثلث لیے شکل میں؟ جی جب تک کہ برف ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی یہاں سے سلپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہوتی نیچے گر جاتی ہے۔ جی۔ ادروائز جو یعنی لینٹر ہمارے یہاں کامیاب اتنا زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ زیادہ دیر برف رکتی ہے تو وہ سیم آنے لگتی ہے، تو یا پھر کچے مکان ہیں ہمارے، وہ تو فلیٹ ہی ہیں جی جو لکڑی اور یہ یعنی شہتیر اور بالے اور اس طرح وہ سارے اس سے، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ برف پھینکنے کا پورا انتظام ہوتا ہے، یعنی مکان سے برف ہٹانے کا۔ جی رات کو برف ہوئی اور اچھا یہ ایک بڑا قدرت کا جو نظام ہے، آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ میرا خیال ہے ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن جب بھی برف ہوتی ہے دبا کے جیسے ہی برف رکتی ہے، مثال کے طور پر آج عصر کے وقت برف شروع ہو گئی اور برف جاری رہی، ساری رات بھی برف جاری رہی، صبح جب آپ اٹھیں گے تو دھوپ ہوگی۔ واہ واہ یہ ایک ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے، واہ، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ برف جب ہوتی ہے تو کچے مکانوں سے جو فلیٹ ہوتے ہیں، ٹین والا تو میں نے آپ کو بتا دی وہ آٹومیٹکلی اس سے گر جاتی ہے نیچے، جو فلیٹ مکان ہوتے ہیں ان میں سے ہمیں پھر ایک وہ ایک بنایا ہوتا ہے ہم نے خود ہی ایسے، تو اس سے برف ہم یوں کر کے تو پیچھے سے گھسیٹ کے آگے سے جا کے مکان سے نیچے پھینک دیتے ہیں، تو وہ جو نیچے پھر ڈیمپ لگ جاتا ہے، سم ٹائمز وہ 2-3 مہینے وہ گلتے ہوئے، ظاہر ٹائم لگتا ہے اس کو، وہ پوری 5-6 فٹ کی دیوار بن جاتی ہے۔ تو اچھا اس جتنا بھی یہ سارا پروسیس ہوتا ہے، برف پھینک رہے ہیں ہم، ایون شادیاں ہو رہی ہیں آج تک بھی ہمارے یہاں، یہ جو کیٹرنگ کا اور یہ والی کوئی وہاں پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جی وہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ سارے محلے والے اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں کچھ بہت اچھے کوکس ہیں، اس میں کچھ بہت اچھے سرورز ہیں، اس میں کچھ بہت اچھے ریسیورز ہیں، ریسیپشن کے طور پر مہمانوں کو ریسیو کرنا 10-15 لوگوں کی ذمہ داری ہے، جی اور وہ سارے ایسے ہی کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر اسی طرح جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو شہروں میں سپوز یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ خریدتے ہیں ساری چیزیں، یعنی وہ جو اوپر تختہ پڑتا ہے اس سے لے کر کے ساری چیزیں آپ کو جگہ بھی، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہمارے ہاں تختہ خریدا جائے تو یہ برادری اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ہماری حد تک ہوئی ہے، یہ ہماری بے عزتی ہوئی ہے، ڈیتھ ہوئی اور بس وہ سارے لوگ سویرے نکل گئے اور کہیں سے پتھر ڈھونڈا، نیچرل جو ہوتا ہے پتھر، اس کا جا کے خود تختے بنائے، بہت زیادہ محنت کی، وہ اپنے کندھوں پہ دور سے اٹھا کے لائے اور وہ قبر پہ رکھ دیے، جب تک کہ جنازہ ہوتا وہ تب تک قبر ریڈی ہوتی ہے پتھروں کی، اور اس کے اوپر جو تختے پڑتے ہیں وہ نیچرل پتھر کے ہوتے ہیں۔ تو یہ شادیاں، ہمارے جنازے، یہ ساری چیزیں، یہ بنیادی طور پر ہمارا کشمیری کلچر کا بہت سارے فوائد ہیں برف کے، یعنی یہاں کو شہروں میں رہنے والے لوگوں نے شاید بہت ساروں نے جو مری نہیں کیے ہوئے بیچارے یا نہیں جانا چاہتے، انہوں نے برف کے پھولوں کا نام سنا ہوگا، ہم تو ان میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ برف کا پھول ہوتا کیا ہے۔ ایک تو سائیکلوجیکلی پورا علاقہ جب سفید چادر سے ڈھک دیا جاتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی اس کا ہوتا ہے ذائقہ۔ اس میں وہ ٹھنڈ برداشت کرنے کی وہ ہوتی ہے عادت؟ برف میں جب چلنا ہوتا ہے، برف میں یعنی ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو، برف پڑ گئی تو اب وہ برف ایسا تو نہیں ہوگا کہ پڑی اور اگلے دن دھوپ لگی تو ساری گل گئی، ایسا نہیں ہوتا، وہ رکتی ہے، کچھ عرصہ رکتی ہے۔ تو دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم وہی ہوتا ہے ویسے دوسرے تیسرے دن، تو اس میں ہمیں اسپیشل ایڈوائس یہ ہوتی ہے، یعنی ہمارے بڑے ہمیں یہ کرتے تھے کہ برف میں جب آپ چلیں تو سویٹر یا کوئی کوٹ نہیں پہننا، بس سمپل کپڑوں میں۔ ظاہر ہے جب 1 فٹ یا 2 فیٹ یا اس سے زیادہ برف پڑی ہوئی ہو تو اس کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر پاؤں رکھا اور آپ کا پاؤں 1 فیٹ نیچے چلا گیا، 2 فیٹ نیچے چلے گیا، 1 فٹ نیچے چلا گیا، آپ نے پھر اس کو پاؤں کو وہاں سے نکال کے پھر آگے جا کے اٹھا کے، تو یہ بہت بڑی ایفرٹ ہوتی ہے، پسینے میں ڈوب جاتا ہے بندہ۔ تو وہ یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ کوٹ سویٹر کچھ آپ نے پہنی ہوئی ہو تو پسینے میں ڈوب جائیں تو بندہ یکدم اتارتا ہے تو یکدم ٹھنڈی ہوا سے پکڑے بھی جاتا ہے بندے، بخار بھی ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو وہ جب برف ہو جائے تو اس میں چلتے ہوئے آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ آپ ٹھنڈے ہو رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں۔